GNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں اولمپئن لیجنڈ ہاکی پلیئر شہباز احمد سینئر۔ ان سے ملاقات کے لیے ان کی رہائش گاہ پر پہنچے تو انہوں نے ہمارا پرتپاک استقبال کیا۔ شہباز سینئر سے گفتگو ہوئی۔ شہباز صاحب کیسے ہیں آپ؟ بالکل خیریت، ٹھیک ہوں۔ آپ پاکستان میں ہاکی کے عروج کی آخری نشانی ہیں، اس کے بعد تو پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ سوال انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن بھی مجھ سے کرتی ہے۔ وہ جب 90 ورلڈ کپ لاہور میں ہوا تو وہ اسٹیڈیم کی تصویر مجھے دکھا کر کہتے ہیں کہ یہ عوام کہاں ہیں، یہ پاکستانی کہاں ہیں، کہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے، 80,000 بندہ ہے۔ میں نے ان کو بتایا ہے کہ اس کی بڑی ویریس ریزنز ہیں۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے 20-25 سال پہلے ہماری سیکیورٹی کے جو کنسرنز تھے ان کی وجہ سے پیرنٹس نے الاؤ نہیں کیا بچوں کو۔ پھر پچھلے 20-25 سال سے کرکٹ اتنی زیادہ پاپولر ہو گئی کہ وہ ایک مذہب کا رنگ اختیار کر گئی، اور ہماری جو گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی ہاکی کو پراپرلی پیٹرنائز نہیں کیا۔ آج تک آپ دیکھیں 1947 سے لے کر آج تک کبھی بھی ہاکی جو ہے قومی کھیل وہ بجٹ کا حصہ نہیں بن سکی۔ تو جب اس طرح ہوگا تو آپ اینولی اپنا کوئی پلان مرتب نہیں کر سکتے، بچوں کے اوپر کوئی فنڈز نہیں خرچ کر سکتے، اور ہاکی جو ہے اپنی پاپولیرٹی کھو بیٹھی۔ یہ کیسی بدقسمتی ہے کہ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے اور قوم میں کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ دیکھیں میرے بچے ہیں دو، ایک 27 ایئرز کا، ایک 21 کا، دونوں ہی نہ ہاکی دیکھتے ہیں، نہ ہاکی کھیلتے ہیں، نہ ہاکی کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ ہالینڈ میں دیکھیں کتنی ہاکی پاپولر ہے، اور جب میں ہاکی کے ذریعے میں سوان آباد کے لیے گیا ہالینڈ کی ٹیم کے ساتھ تو میں دیکھ رہا ہوں اسکواش کے پلیئر، ایک طرف جان شیر کی تصویر ہے، ایک طرف جہانگیر کی تصویر ہے۔ اسی طرح ہی ہاکی بھی ہماری اتنی پاپولر تھی، آج بھی وہ لوگ ہمیں یاد ہیں، کلیم اللہ، حسن سردار، منظور جونیئر، تنویر ڈار، سلیم شروانی گول کیپر، شہناز شیخ۔ اگر پچھلے 15-20 سال کے پلیئر دیکھیں، میں ٹیکنوکریٹ ہوں، مجھے نہیں پتا کون کون ہاکی کھیلتا تھا، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اب ذرا ماضی کی طرف چلتے ہیں، بچپن کیسا گزرا، کہاں گزرا؟ میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ ہم 6 بھائی تھے، 5 بھائی ہاکی کھیلتے تھے، اور میں ہاکی، کرکٹ، فٹ بال تینوں گیموں میں بہت زیادہ اچھا تھا۔ اور میرا اچھا ہونے کا مجھے نقصان یہ ہوتا تھا، جب 2 ٹیمیں بنائی جاتی تھیں تو میں دونوں طرف سے آؤٹ ہو جاتا تھا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ کسی بھی ٹیم میں آئے گا تو ہم بیلنس جو ہے وہ لوز کر دیں گے، تو کیونکہ یہ جس ٹیم میں گیا اسی ٹیم نے جیتنا ہے۔ اور جہاں تک ہاکی میں آنے کا تعلق ہے تو میرے انکل ہاکی کھیلتے تھے، وہ ڈسٹرکٹ ڈویژنل لیول پہ کھیلے ہیں، نیشنل ٹیم میں نہیں کھیلے۔ ان سے انسپائر ہو کے میں کلاس 9 پہ ساری گیمز کو کوئٹ کر کے ہاکی میں آ گیا۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب میں اسکول میں 9 میں 10 میں تھا تو میں پورے شہر میں اتنا زیادہ فیمس ہو گیا کہ میں خود حیران ہوا۔ جو گورنمنٹ کالج فیصل آباد کے سپورٹس کے ٹیچر تھے وہ میرے اسکول آئے، مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے جو بھی مارکس آئیں گے آپ نے ہمارے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے۔ تو یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات۔ پھر میرے ابو میرے پاس آئے کہ میرے جتنے بڑے بیٹے ہیں سب ہاکی کھیلنا چھوڑ دیں، صرف یہ ایک ہی بیٹا کھیلے گا، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ پاکستان ٹیم میں آئے گا۔ تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا کرم، میں نے ہارڈ ورک کیا، اور مجھے اس کے پیچھے بلیسنگ تو ہے ہی ہے، اس کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، میں کوئی بھی گیم کھیلتا ہوں نا یا کھیلتا تھا، اس کا برین اور اس کی سینس اللہ مجھے دیتا ہے، تو جس کی وجہ سے ڈفرینس پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا؟ میری خوش قسمتی ہے کہ جب میں پاکستان کے کیمپ میں آیا تو میں 12 جماعتیں کر سکا۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد مجھے اپرچونٹی نہیں ملی پڑھنے کی، لیکن 2-4 سال کی بریک کے بعد میں نے پرائیویٹلی BA کا ایگزام بھی کیا، اور اللہ نے مجھے گریجویٹ کیا، اور میں بڑی خوشی محسوس کرتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیں کرکٹ ہو، ہاکی ہو، یہ سائنس بن چکی ہے۔ اگر آپ نے گیم پلان انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو آپ کا IQ جو ہے بڑا اچھا ہو، آپ ایجوکیٹڈ ہوں۔ آپ دیکھیں اگر آپ نے فارن کوچ لینا ہے یا چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے اور تعلیم آپ کے پاس نہیں ہے تو مشکل ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹ کیسے تھے؟ اسٹوڈنٹ میں آرڈر ہی تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے برینی بنایا تھا۔ اگر میں زیادہ دلچسپی لیتا تو میں بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہو سکتا تھا، لیکن میرا خیال ہے جب آپ اسکول جاتے ہوئے کھیل رہے ہیں، اس کے درمیان میں کھیل رہے ہیں، اسکول سے واپس آتے کھیل رہے ہیں، کھانا کھا کے دوبارہ مغرب سے پہلے کھیل رہے ہیں،
تو میں نہیں سمجھتا بریلینٹ اسٹوڈنٹ بن سکیں گے. بچپن میں خاموش طبع تھے یا شرارتی؟ نہیں، میں تو بہت نوٹی تھا. جب میں کھیلتا تھا اس وقت بھی میں شرارتی تھا، کیونکہ اگر آپ بڑے کوائٹ سے ہیں تو آپ کے اندر میں سمجھتا ہوں انیشیٹو اور کریٹیوٹی کی کمی ہوگی. آپ کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہونا چاہیے. جو بندہ جاتے جاتے چیزوں کو سمجھ نہ سکے دائیں بائیں، تو میں سمجھتا ہوں وہ اچھا پلیئر بھی نہیں بن سکتا. بڑا ویجیلنٹ ہونا پڑتا ہے. بچپن کی کوئی شرارت یا دلچسپ واقعہ جو آج بھی یاد ہو؟ بچپن کی یہی ہے کہ ہم 10 بہن بھائی تھے، تو میرا تعلق کافی غریب فیملی سے تھا. تو ہم 1 کلو دودھ لیتے تھے، تو روز ہی میری امی کہتی تھی ہمیں کیسا دودھ دے کے جاتا ہے، اس کے اوپر ملائی نہیں آتی، اور ساری میں چوری کھا جاتا تھا. کیا ہاکی کھیلنے کی وجہ سے کبھی والدین سے ڈانٹ پڑی؟ کبھی بھی نہیں. آپ بلیو کریں، میرے ابو کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو مجھے انہوں نے 27 روپیز کی ہاکی لے کے دی، جو میرے لیے بہت بڑی بات تھی. کبھی انہوں نے کسی بھی بیٹے کو ہاکی خرید کے نہیں دی. انہوں نے اپنے سورس سے لی ہوں گی، کلب سے لی ہوں گی، کھیلتے ہوں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ٹین ایج میں شہروں میں اس طرح فیمس ہو گیا، اسکولوں میں ایسے فیمس ہو گیا کہ میرے پاس دوسرے اسکول آئے کہ آپ جعلی طریقے سے ہمارے اسکول سے کھیلیں تاکہ ہمارا اسکول چیمپئن ہو جائے. اور لوگ اس وقت میری جیبوں میں پیسے ڈالتے تھے ہاکی کھیلنے کے. بہترین فارورڈ، سٹک ورک میں کمال، تیز رفتاری، باڈی ڈاج، گیند پر کنٹرول اور صحیح وقت پر کھلاڑیوں کو پاس بھی دے دینا، یہ سب کچھ اللہ کی عطا تھی یا کوئی خاص پریکٹس کا نتیجہ؟ میں ہر وقت اس سوچ میں ہوتا تھا کہ میں نے ایکسیپشنل کیسے ہونا ہے، میں ایکسٹرا آرڈنری کیسے کھیل سکتا ہوں، میں پاکستان کا نام کیسے روشن کر سکتا ہوں. آپ بلیو کریں، جو بھی میں 18 سال ہاکی کھیلا، کبھی میں گراؤنڈ میں سیلفش نہیں ہوا. جو میرا باڈی ڈاجز کا تعلق ہے، میچ ٹیمپرامنٹ کا تعلق ہے، تو کانفیڈنس کا لیول تو آپ یہ دیکھیں کہ جب میرے پاس بال ہوتی تھی مجھے ایسا نہیں لگتا تھا کہ مجھ سے کوئی بال چھینے گا. مجھے اس بات پہ افسوس ہوتا تھا کہ میرے پاس بال ہے اور کوئی اس کو ٹچ بھی کر سکتا ہے. یہ میرا کانفیڈنس لیول تھا. آپ کو میراڈونا آف ہاکی اور اے مین ود الیکٹرک ہیل جیسے خطابات سے جب پکارا جاتا تھا تو کیا محسوس کرتے تھے اس وقت؟ دیکھیں، اس سے زیادہ تو کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، کیونکہ جن کنٹریز میں ساکر ہوتی ہے ان سے جا کے میراڈونا کی ویلیو دیکھیں. ہالینڈ جیسا کنٹری جہاں ہر گھر میں لوگ ہاکی کھیلتے ہیں، وہ گاڑی کی بیٹری نکال کے تو گراؤنڈ پہ لے آئے اور وہ بیٹری میری ایڑیوں کو لگا دی. تو کہتے یہ لو، اس سے اور بھی تم تیز ہو جاؤ گے. اور مجھے وہ ڈچ ورڈ میں کہتے تھے کنگ آف ہاکی کہنا نا، تو وہ کہتے تھے کوننگ آف ہاکی. اور مجھے کہتے تھے آپ کی آنکھیں جو ایسے لگتا ہے جیسے ماتھے پہ لگی ہوئی ہیں. پھر آپ دیکھیں ان لوگوں نے 4 سال مجھے ہالینڈ بلایا، میں ان کی کلب ہاکی کھیلا، ہزاروں بچوں کو میں نے ٹرینڈ کیا، میری ویڈیوز انہوں نے اسکول میں بھیجیں. تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی مجھے اکنالج کیا. انہوں نے مجھے پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا، جو بگیسٹ سول ایوارڈ ہلال امتیاز ہے وہ مجھے دیا. تو بے نظیر بھٹو صاحبہ، انہوں نے جب سپیچ کی تو انہوں نے کہا جتنی دفعہ شہباز سینئر مین آف دی ٹورنامنٹ ہوا ہے، اتنی دفعہ میں کبھی بھی وزیر اعظم پاکستان نہیں بن سکتی. 4 دسمبر 1994 کو پاکستان نے چوتھی اور آخری بار ہاکی کا ورلڈ کپ جیتا. اس فاتح ٹیم کے کپتان بھی آپ تھے، تو اس دن کیا فیلنگز تھی؟ وہ تو بیان سے باہر ہیں. جب آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے لوگ آئے تو مجھے کہتے ہیں اٹ از اونلی یو ہو نوز ہاؤ ٹو پلے ہاکی. تو آپ دیکھیں 12 کنٹری ہیں، قومی ترانے سب کے بجائے جاتے ہیں جب بھی میچز ہوتے ہیں، لیکن جو ونر ہوتا ہے آخری دن اس کا قومی ترانہ بجایا جاتا ہے. تو ہمیں خوشی ہوئی کہ ہم نے پاکستان کا امیج بہتر کیا، پاکستان ورلڈ چیمپئن ہوا. اور آپ دیکھیں کہ وہ جو ٹیم تھی اس میں 5-6 لڑکوں کی کنٹریبیوشن اتنی ایکسٹرا آرڈنری تھی، جن میں منصور گول کیپر ہیں، عثمان شیخ ہیں، طاہر زمان ہیں. ڈیورنگ ورلڈ کپ ان کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی. ہم نے انہیں کہا کہ آپ فیونرل کے لیے پاکستان جائیں. ان کی والدہ نے کہا کہ اگر آپ ورلڈ کپ جیت کر آئیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ آپ نے جنازے میں شرکت کر لی. تو جب آپ اتنا سیکریفائز کرتے ہیں، ہسٹری کریٹ کرتے ہیں، تو وہ یادیں میں سمجھتا ہوں جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے اندر ختم نہیں ہوں گی اور باقی لائف میں لوگوں کے لیے ختم نہیں ہو سکتی. 94 کے ورلڈ کپ میں کھلاڑیوں نے شرٹ نمبر کے لیے پرچیاں کیوں ڈالی؟ وہ ہمارے جو رشید جونیئر کوچ تھے انہوں نے کہا کہ ہم بڑے ڈیفرنٹ ٹورنامنٹ ہارے ہیں، اور یہ ہر وقت ہوتا ہے جی لیفٹ آؤٹ 11 نمبر شرٹ پہنے گا، رائٹ آؤٹ 7 نمبر پہنے گا.
تو کوئی لکی ڈرا کرتے ہیں, جس کی جو پرچی نکل آئے گی وہ اسی نام کی شرٹ پہنے گا. سب نے اس پہ وہ متفق ہو گئے. مجھے تھوڑا سا اس پہ اعتراض اس لیے تھا کہ جو دنیا میں فٹ بال کے سب سے اچھے کھلاڑی ہیں سب کی شرٹ کا نمبر 10 ہوتا ہے, اور میری بھی شرٹ کا نمبر 10 رہا ہے ساری عمر. تو مجھے پھر ورلڈ کپ میں شرٹ 9 پہننی پڑی. تو یہ ان کا وہ کہتے ہیں ٹونا کام آ گیا. اور رشید جونیئر سے بڑے نیک نیت اور بڑے اچھے, وہ اپنے کھیلنے کے وقت بھی بہت پاپولر تھے اور ایڈمنسٹریٹر بھی انتہائی اچھے تھے. ان کی وجہ سے ہمیں بڑی سپورٹ ہوئی. 94 میں آپ کی قیادت میں پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا فاتح بھی ٹھہرا, تو اس وقت کو کیسے یاد کرتے ہیں؟ جو بھی ٹورنامنٹ آپ کے اپنے کنٹری میں ہوتا ہے اس کی بڑی ڈفرینٹ فیلنگز ہوتی ہیں. آج مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی میجر ایونٹ یہاں ہولڈ نہیں کر سکتے. مجھے یاد ہے 30-35 ہزار بندہ تھا اور ہم چیمپئن ہوئے لاہور کے اسٹیڈیم میں. بہت خوشی ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان میں کھیلتے ہیں, اچھا کھیلتے ہیں, چیمپئن ہوتے ہیں, تو جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کے انسپائر ہونے کے چانسز ہیں. تو وہ اچھی فیلنگز کے ساتھ اینڈ اپ ہوا اس کا. آپ کو بے غرض فارورڈ بھی کہا جاتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے جب بھی فیل کیا ہے کہ کسی اور پلیئر کی اوپننگ ہو رہی ہے تو میں اسسٹ کرتا تھا. آپ بلیو کریں, ہالینڈ میں ایک ٹورنامنٹ ہوا BMW ٹرافی, میں نے پورے ٹورنامنٹ میں ایک بھی گول نہیں کیا اور میں مین آف دی ٹورنامنٹ ڈکلیئر ہوا. جب ہم جہاز میں واپس آ رہے تھے تو ایئر مارشل نور خان صاحب اپنی مسز کے ساتھ بیٹھے تھے کلب کلاس کی سیٹ میں ایمرجنسی ایگزٹ کے آگے. مجھے کہتے ہیں شہباز سینئر کوئی دنیا کی ایسی ٹرافی تو نہیں ہے جو آپ کو آج تک نہیں ملی. تو بات یہ ہے کہ اگر سیلفش نہ ہو کہ اللہ بھی آپ کو عزت دے, دنیا میں آپ کا نام پیدا ہو, تو میں تو 100 دفعہ یہی کروں گا. شہباز سینئر کا اپنا فیوریٹ پلیئر کون سا ہے؟ مجھے 2-3 پلیئر پاکستان کے بہت پسند ہیں, جن میں سر فہرست حسن سردار ہے, کلیم اللہ ہے, منظور جونیئر ہے. اگر آپ دوسرے کنٹریز میں چلے جائیں گے تو ہالینڈ کے 2-3 کھلاڑی بہت اچھے لگتے تھے. ایک ان کا فل بیک ہوتا تھا ٹیس کراؤزے, ٹیکو ہوتا تھا فارورڈ. یہ 2-3 اچھے پلیئر. آپ 6 سال ہاکی ٹیم کے کیپٹن رہے اور آخری ورلڈ کپ بھی آپ ہی کی قیادت میں جیتا گیا. اس کے بعد پاکستان اپنی کامیابیوں کا تسلسل برقرار نہیں رکھ سکا, وجہ کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات ہے ہماری جو یوتھ ہے اس میں گریجولی ہاکی جو ہے ڈی فیم ہوتی گئی. فیملیز نے اپنے بچوں کو ڈیفرنٹ گیمز میں لگا دیا, انڈور ایکٹیویٹیز میں لگا دیا. پڑھائی آپ کو پتہ ہے روز چینج ہوتی رہی, اور گورنمنٹ کی طرف سے پراپر پیٹرنائزیشن نہیں ہوئی. ہماری جو سپورٹس منسٹری اس کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ بہتر نہیں تھا. پاکستان سپورٹس بورڈ جس میں میرے خیال ہے پچھلے 10 سال سے 20 کے قریب ڈائریکٹر جنرل چینج ہو گئے ہوں گے. تو جب ہمارا سپورٹس کا ڈھانچہ پراپر نہیں ہوگا, جہاں سے آپ کو ایڈ ملنی ہے, سپورٹ ملنی ہے, اور پھر جو ہمارے صوبائی سپورٹس کے جو بورڈ ہیں ان کے پاس بھی کروڑوں کا بجٹ ہے, لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس وہ ویژن نہیں ہے کہ کیسے ہم چیزوں کو امپروو کریں گے. وہ 2-4 کروڑ خرچ کے میڈیا کو دکھا دیں گے, پھر ان کی ٹرانسفر ہو جائے گی. ان کو نہیں پتا وہ 2-4 کروڑ لگا, ضائع ہوا, کدھر گیا. جب آپ اس طرح پیسے خرچ کرتے ہیں, اس کی ڈائریکشن اچھی نہ ہو, یا آپ جو ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے ہیں اس میں ایج کا خیال نہ کریں, تو میں سمجھتا ہوں امپرومنٹ کے چانسز بہت کم ہیں. آپ 3 سال تک پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری بھی رہے. آپ نے اس گیم کی بہتری کے لیے کیا اقدامات اٹھائے؟ میں جب سیکرٹری ہاکی فیڈریشن بنا تو 3-4 ہفتوں میں نے پہلی پریس کانفرنس کی, ساری چیزوں کو اسیس کیا, اسٹڈی کیا, آبزرو کیا. لاہور میں اپنی پریس کانفرنس میں نے سارے میڈیا کو بتایا کہ میں پاکستان کی ہاکی کی بہتری کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا. سارا میڈیا بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا آپ کو فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے. میں کہا اب میں یہاں وہ الیکٹ ہو گیا ہوں تو میں کوشش کروں گا کام کرنے کی, لیکن جو عوامل میرے دائیں بائیں ہیں, ہاکی کی بہتری اس لیے نہیں ہو سکتی. آپ کے پاس کوئی ہاکی گراؤنڈ آپ کا اپنا نہیں ہے, کوئی ہاسٹل آپ کا اپنا نہیں ہے, کوئی کیٹرنگ کا سسٹم آپ کا اپنا نہیں ہے. آپ نے اگر لڑکوں کو کسی ٹریننگ کیمپ میں رکھنا ہے, ڈفرینٹ ٹیئرز کی ٹیمیں بنانی ہیں, تو آپ کے پاس کوئی سپورٹ, کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ اس کو کیری آن کریں. میں اگر کسی بھی ٹیم کو 1 مہینہ ہالینڈ 1 مہینہ آسٹریلیا رکھنا چاہتا ہوں تو میرے پاس وسائل ہی نہیں ہیں. آپ انٹرنیشنل ہاکی سے دور ہو چکے ہیں. آپ جو ہاکی کھیلتے ہیں وہ انٹرنیشنلی ریکوائرڈ نہیں ہے. آپ کا جو فزیکل فٹنس لیول ہے وہ کمپیٹیٹیو ہی نہیں ہے. آپ ایک چھوٹی گاڑی کو 2400 cc جیپ نہیں بنا سکتے.
آپ کو فزیکلی بچے ایسے چوز کرنے ہیں جو کل کو کچھ بنے, اور وہ بھی ایک سرٹن ایج پہ ان پہ ہارڈ ورک ہوگا تو بہتری ہوگی. جب وہ ڈیولپمنٹ فیز سے نکل جائیں گے اس کے بعد وہ ذرا بھی امپروو نہیں کر سکتے. قومی کھیل کے ساتھ جو اتنا سوتیلا پن روا رکھا گیا, اس کے پیچھے کیا عوامل تھے, کون لوگ ذمہ دار ہیں اس کے؟ 30 سال سے جو بھی حکومت پاکستان میں آئے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں. 30 سال سے جو بھی سپورٹس منسٹری آئیں وہ ذمہ دار ہیں. پاکستان سپورٹس بورڈ ہے, کیونکہ دیکھیں ہاکی فیڈریشن کوئی سیلف سسٹینڈ ادارہ نہیں ہے. وہ کرکٹ کی طرح ان کے پاس اربوں روپے کے فنڈز نہیں ہیں. آپ ایک ٹور کرتے ہیں تو دوسرے ٹور کے لیے آپ کو منتیں کرنی پڑتی ہیں. اور ہمارے جو اولمپئنز ہیں ان کے ڈیلی الاؤنسز بھی آپ کو پتہ ہے اتنے آرڈنری ہیں کہ ان کی آپس کی لڑائی جو ہے وہی ہاکی کو بدنام کر دیتی ہے. کیونکہ جو بھی بندہ اپنے ادارے سے ریٹائر ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن میں آ جائے, مینیجر بن جائے, کوچ بن جائے, سلیکٹر بن جائے, اس کے الاؤنسز شروع ہو جائیں. تو بات یہ ہے کہ اس کو مکمل سپورٹ ہونی چاہیے, یہ بجٹ کا حصہ ہونا چاہیے, تاکہ جو دیکھیں قومی کھیل ایک ایسی چیز ہے جس میں ہم دوبارہ ورلڈ چیمپئن بن سکتے ہیں, دوبارہ ہم اولمپک چیمپئن بن سکتے ہیں. یہ جو ابھی حال ہی میں پاکستان سے اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ کی میزبانی چھن گئی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو بہت افسوس کی بات ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو موجودہ ہاکی فیڈریشن ہے انہوں نے جعلی الیکشن کرائے, جعلی اسکروٹنی کرائی. یہ سب چیزوں کا بیڈ میسج جاتا ہے انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے لیے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے, موجودہ ہاکی فیڈریشن ہے, اتنی بد انتظامی کا شکار ہے, تو یہ انٹرنیشنل ایونٹ اس کو آرگنائز نہیں کر سکتے. اور یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے. یہ اتنے 10-20 سال بعد یہ جو ایک امید کی کرن تھی کہ دوسرے کنٹریز ہمارے کنٹری میں آئیں گے, ہمارا سافٹ امیج جائے گا, اب مجھے خود اس کو سن کر بہت زیادہ افسوس ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم سے لے کر جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں اس کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے کہ یہ فیڈریشن سے یہ چیز کیوں چھنی ہے. کیا اس کی بحالی کے امکانات ہیں؟ دیکھیں یہ جو انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن ہوتی ہے وہاں کوئی بھی پاکستانی سسٹم نہیں ہے. اگر کوئی پاکستانی سسٹم ہوتا تو یہ ٹورنامنٹ آپ کو واپس مل جاتا. وین ونس دے ٹیک اے ڈیسیژن دے اسٹک ٹو دیٹ. اور پھر آپ خود اتنے بدنام ہو گئے ہیں ہاکی فیڈریشن چلاتے ہوئے, وہ کبھی بھی آپ کو ری اسائن نہیں کریں گے یہ ٹورنامنٹ. ہمارا ہمسایہ ملک جو انڈیا ہے, ان کی ہاکی ٹیم کی کیا پوزیشن ہے؟ وہ ہم سے کس حد تک آگے ہیں یا پیچھے ہیں؟ دیکھیں وہ تو دنیا کی ٹاپ 6 ٹیمز میں ہیں, آپ دنیا کی 18 ٹیموں میں سے ہیں. اب ادھر یہ ہے کہ انہوں نے سارا جو کوچنگ پینل ہے وہ سارے آسٹریلیا کے لوگ رکھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے ان کا منتھلی پیکج 1 کروڑ روپے ہے. تو ہمارے پاس تو پلیئروں کو, بچوں کو دینے کے لیے کوئی پیسہ نہیں ہے, تو ہم جو مینجمنٹ باہر سے لائیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. ہاکی کھیلنے کے ساتھ ساتھ پی آئی اے میں جاب بھی کی, یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ دیکھیں جتنے بھی ہاکی پلیئر یا کرکٹ پلیئر ہوتے ہیں پی آئی اے میں, سارے گھر بیٹھتے ہیں. وہ ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے, اپنی تنخواہ لیتے ہیں. میں گھر بیٹھ کر تنگ آ گیا, تو میں نے کہا کہ تھوڑی چینج ہے, اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی تعلیم دی ہے, تو میں پی آئی میں نوکری کی کوشش کرتا ہوں. میں ڈپٹی جنرل مینیجر کارگو اسلام آباد ایئرپورٹ رہا, ڈسٹرکٹ مینیجر راول پنڈی رہا, 5 شہروں کا ہیڈ تھا میں, اسکردو, گلگت, راول پنڈی, اسلام آباد ایئرپورٹ. پھر میں مدینہ منورہ پی آئی کا مینیجر رہا. پھر میں سعودی عربیہ میں کنٹری مینیجر پی آئی رہا, اور میں نے بہت اچھی نوکری کی اور اس کو میں نے انجوائے کیا. اسی پوسٹنگ کے دوران ہی بیٹے نے وہاں سے حفظ کیا؟ جی, انہوں نے مدینہ منورہ اپرچونٹی اویل کی اور اس نے حرم سے قرآن پاک حفظ کیا. ہمارے ملک میں کرکٹر تو کروڑوں کماتے ہیں, ہاکی پلیئرز کو کتنا ملتا ہے؟ جب 90 کا ورلڈ کپ کھیلا میں نے, 80,000 لوگ تھے اور ورلڈ کپ ہم فائنل ہارے ہیں. ہوٹل میں آئے تو ہاکی فیڈریشن نے کہا آپ نے ورلڈ کپ کھیلا ہے تو یہ آپ کا 2,400 روپیہ لے لیں. 2,400 روپیہ؟ جی, 2400 روپیہ مجھے اس وقت ملا. اگر آج کھیل رہا ہوتا تو شاید 24,000 ہو جاتا, یا اور نہیں تو 50,000 ہو جاتا. کیا مہنگائی اور بجلی کے بل آپ کو بھی متاثر کرتے ہیں؟ مجھے بھی متاثر کرتے ہیں, کیونکہ میں کون سا کرکٹ کا پلیئر ہوں. نیچرلی جب ہر پاکستانی کا متاثر کر رہے ہیں تو مجھے بھی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ دیکھیں جن لوگوں کے بھی ہاتھوں میں حکومتیں رہی ہیں, کنٹری کی باغ دوڑ رہی ہے, وہی اس کے ذمہ دار ہیں. جس نے کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا وہ تو وزیر اعظم بن گیا, جس نے ہاکی کا ورلڈ کپ جیتا کیا
اس کا بھی کبھی وزیر اعظم بننے کا خواب تھا؟ نہیں، میں نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا کہ میں وزیر اعظم بنوں یا پالیٹکس میں آؤں. مجھے یہاں تک عوام سے دلچسپی بڑی ہے کہ جو ہماری عوام ہے وہ پراسپیریس رہیں، خوشحال رہیں، خوش رہیں. ان کو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم 40-50 کنٹریز میں دیکھتے ہیں وہاں کا ہر شہری لائف انجوائے کر رہا ہے، وہ امیر ہو غریب ہو، اور یہاں دیکھیں غریبوں کے لیے روٹی کھانی مشکل ہوئی ہے. اور عمران خان کی خواہش تھی کہ وہ عوامی لیڈر بنے، کنٹری کو چینج کرنے کا اس نے سوچا. 20-25 سال اس نے ہارڈ ورک بھی کیا اور اللہ نے اس کو نوازا بھی، پرائم منسٹر بھی بنایا. کبھی کسی پارٹی نے آپ کو آفر نہیں کی؟ نہیں، دیکھیں پچھلے میں نے آپ کو بتایا 20-30 سال سے ہاکی اتنی ڈکلائن پہ گئی ہے کہ ایڈورٹائزمنٹ ہو کسی ٹی وی چینل پہ اس میں ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، کیونکہ وہ پبلک کی ڈیمانڈ نہیں ہے. اور اسی طرح جو پارٹیز ہیں ان کے لیے کوئی ہاکی پلیئر پرائیورٹی نہیں ہے. کرکٹرز ہو سکتے ہیں، کیونکہ میں تو حیران ہوں، ابھی کرکٹ کی ٹیم نیوزی لینڈ گئی تھی تو ہمارے ایک بڑے چینل نے خبر دی کہ فلاں پلیئر نے اس کنٹری میں سیلفی لی، اور وزیر اعظم کی خبر سے پہلے بھی آپ کے پاس کرکٹ کی ہیڈ لائن، کیونکہ ٹی وی والے بتانا چاہتے ہیں، ویور سننا چاہتے ہیں، اور کرکٹ جو ہے وہ مذہبی رنگ اختیار کر گیا. لنچ میں پیزا، فروٹس اور اجوا کھجور سے تواضع کی. شہباز صاحب، آپ کی فٹنس کا راز کیا ہے؟ آپ خود کیا کھاتے ہیں؟ موسٹلی میں آرگینک فوڈ کو پسند کرتا ہوں، کیونکہ جو آرگینک فوڈ ہوتا ہے وہ بڑا ہیلدی ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میں جتنی دیر بھی زندہ رہوں میں اچھی صحت میں رہوں. پھر میں سردیوں میں ڈرائی فروٹ زیادہ یوز کرتا ہوں، گرمیوں میں فریش فروٹ زیادہ یوز کرتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ جو لنچ ہے وہ میں سکپ کروں یا سیلڈ کھا لوں. تو اس لیے میں بہت بہتر فیل کرتا ہوں اس طرح کے کھانوں سے. اسی وجہ سے یہاں پہ کھجوریں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، سیب بھی نظر آتے ہیں. دیکھیں، کھجور تو ایک ایسی ڈائٹ ہے کہ ایک کھجور بھی آپ کھائیں تو اس میں ایک روٹی جتنی اللہ نے غذائیت رکھی ہے. جس دن میں کھجور نہ کھاؤں میں فیل کرتا ہوں کہ میرا بریک فاسٹ پراپر نہیں ہوا اور میں اپنے آپ کو ویک فیل کرتا ہوں. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کے لیے روانہ ہوئے. تاریخ ساز ہاکی پلیئر ہیں، لیکن آپ کے اپنے خاندان میں ہی ہاکی کی روایت آگے نہ بڑھ سکی، اپنے بچوں کے لیے رول ماڈل نہ بن سکے. اس کی میجر ریزن یہ ہے کہ جب میرے بچوں کی ہاکی کھیلنے کی ایج تھی، وہ ساری ایج انہوں نے سعودی عربیہ میں گزاری. جب میری پی آئی کی پوسٹنگ سعودی عربیہ میں تھی، 4 سال میں مدینہ منورہ رہا، 4 سال میں جدہ رہا. وہاں کوئی ایسی انوائرمنٹ نہیں تھی کہ وہ ہاکی کھیلتے یا ہاکی کی طرف اپنی توجہ کرتے، کیونکہ کسی بھی گیم کے لیے بچے کی ایک سرٹن ایج ہوتی ہے جب وہ کسی بھی گیم کی طرف ڈائیورٹ ہوتا ہے اور اس کی بیس بنتی ہے. میرے بچوں کی وہ ایج نکل گئی تھی جب وہ ان کی ہاکی کی بیس بنتی، اس لیے وہ شاید ہاکی میں نہیں آ سکے. واحد ہاکی کھلاڑی ہیں جنہیں حکومت پاکستان نے پرائیڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا، ہلال امتیاز سے بھی نوازا. کیسا محسوس کرتے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی شہری کے لیے اپنے ملک میں رہ کر بڑی عزت کی اور پرائیڈ کی بات ہوتی ہے کہ وہ اس کنٹری کے لیے کنٹریبیوشن کرے. مجھے خوشی ہے کہ میں پاکستان میں پیدا ہوا اور پاکستان کے لیے ہسٹری کریٹ کر سکا، اور ہاکی کو اور اپنے کنٹری کو دنیا میں پروموٹ کر سکا. اور اس کے لیے جو میری سروسز تھیں، حکومت پاکستان نے ان کو اکنالج کیا، تو میں بڑا سیٹسفائیڈ فیل کرتا ہوں، بہت خوش فیل کرتا ہوں، جو میں ایکسپریس بھی نہیں کر سکتا. آپ نے اتنے زیادہ ایوارڈ حاصل کیے، لیکن کس ایوارڈ کو اپنے لیے ریوارڈ سمجھتے ہیں؟ کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نیشنلی بات کریں تو وہ ہلال امتیاز ہے. اگر آپ انٹرنیشنلی بات کریں تو وہ جو 94 سڈنی ورلڈ کپ ہم چیمپئن ہوئے ہیں، اس میں جو مجھے مین آف دی ٹورنامنٹ کا اعزاز دیا گیا ہے، وہ میرے لیے بہت باعث عزت ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے، جب اولمپک گیمز کو 100 سال پورے ہوئے ہیں پیرس میں، تو وہ سینٹینیل اولمپک گیمز کے لیے میں اولمپک ٹارچ لے کے بھاگا. وہ بینگ ہاکی پلیئر میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ یہ اعزاز بہت ریئر ہے کہ اور کسی پاکستانی ایتھلیٹ کے حصے میں آئے فیوچر میں. جتنے اچھے آپ پلیئر ہیں
پوری دنیا میں آپ نے نام کمایا تو آپ کو تو مختلف ملکوں کی طرف سے نیشنلٹی کی آفر بھی ہوئی ہوگی. میں جو اپنا ہاکی کیریئر ہے اس کے اینڈ اپ میں جرمنی میں 1 سال رہا اور جرمنی میں جو کلب تھا وہ 52 ایئر کے بعد چیمپئن بنا. یورپین چیمپئن جب وہ بنے ہیں تو ساری رات وہ لوگ سوئے نہیں ہیں, سیلیبریٹ کرتے رہے, اور جو فائنل میچ تھا اس میں 2 گول میں نے سکور کیے تھے. اور انہوں نے مجھے بڑی آفر کی کہ آپ جرمنی میں رہنا پسند کرتے ہیں تو رہیں. یہ 20-25 سال پرانی بات ہے, لیکن میرا دل نہیں کیا. اسی طرح وہ جرمنی جب میں چیمپئن بنا تو ہالینڈ کے ایک کلب نے مجھے بلایا. میں 4 سال ہالینڈ رہا اپنے بچوں کے ساتھ. انہوں نے میرا ورک پرمٹ بنوایا. میرا بڑا بھائی جو انگلینڈ میں ہوتے ہیں انہوں نے بھی مجھے ایڈوائز کیا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہالینڈ شفٹ ہو جائیں. لیکن جو پاکستان کی گلی محلوں میں لوگ جب مجھے پہچانتے ہیں, مجھے شہباز سینئر کہہ کر بلاتے ہیں, وہ جو فیل, وہ جو خوشی ہے, وہ مجھے پاکستان کے علاوہ دنیا کے کسی بھی کنٹری میں اویلیبل نہیں. آپ جب باہر نکلتے ہیں دنیا پہچانتی ہے, آپ کے ساتھ تصویریں بنانا چاہتی ہے, تو جب خواتین فینس آپ کے ساتھ تصویریں بناتی ہیں تو بھابھی کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ اب وہ ان باتوں میں نہیں ری ایکٹ کرتی, بس وہ کہتی ہے تصویروں کی حد تک ٹھیک ہے, دوستی کی طرف نہ جائیں. جیسے ہاکی میں پاکستان کا ایک بڑا نام تھا, تو ہماری جو سپورٹس انڈسٹری ہے اس کا جو ہاکی بنانے کا معیار ہے اس کو آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی پاکستانی ہاکی ہی استعمال کیا کرتے تھے؟ اعزاز حاصل ہے کہ دنیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں جہاں ہاکی ہوتی ہے, موسٹلی ہاکی جو ہے وہ پاکستان سے جاتی ہے. نیشنل ہاکی اسٹیڈیم پہنچے. شہباز احمد سینئر سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. ہاکی لیگ متعارف کروانے کا منصوبہ بھی تو بنایا گیا تھا, وہ کہاں تک پہنچا؟ وہ ایک واحد روڈ میپ مجھے نظر آتا ہے ہاکی کو پروموٹ کرنے کے لیے. اگر ہم ہاکی کے بچوں کو فائنینشلی لک آفٹر کریں گے, ابھی بھی کچھ بچے پیشنیٹ ہیں جو قومی کھیل کی طرف ہیں اور کھیلنا بھی چاہتے ہیں, لیکن سپورٹس گیئر اتنے مہنگے ہیں, شوز جو ہیں وہ 20-30 ہزار کے ہیں, ہاکی 30-40 ہزار کی ہے. پھر یہ جو ایسٹرو ٹف ہے آپ کو پتہ ہے, اس کے لیے آپ کو اسپیشل ڈائٹ کی ضرورت ہے, اور جو بچے افورڈ نہیں کرتے, کیونکہ میں خود اس سارے پروسیس سے گزرا ہوں. اگر یہ ہم ہاکی لیگ کا انعقاد کرتے ہیں تو میرا خیال ہے ہاکی ہم کنٹری میں پروموٹ کر سکتے ہیں. آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کرکٹ نے ہاکی کو گول کر دیا ہے, تو کیا ایک کھیل کو فروغ دینے کے لیے دوسرے کھیل کو بند کر دینا چاہیے؟ یہ تو بری بات ہے, لیکن بات یہ ہے کہ کرکٹ اٹ سیلف اے بگ گیم بن گیا ہوا ہے. اس کو گورنمنٹ کی سپورٹ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے, پاکستان سپورٹس بورڈ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جیسے ہمیں کوئی بھی گراؤنڈ لینی ہے وہ پاکستان سپورٹس بورڈ جانا پڑتا ہے, اور آپ حیران ہوں گے سن کر جو ہماری ہاکی کی پروموشن کے لیے اینول گرانٹ ہے وہ 35 لاکھ روپے ہے صرف سال کی. تو یہ اسی وجہ سے آج یہ حالات ہیں, کیونکہ جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں کسی نے بھی توجہ نہیں دی کہ ہم نے ہاکی کو کیسے ایگزسٹ کرانا ہے, کیسے سروائیو کرانا ہے. نئی نسل میں دوبارہ ہاکی کا رجحان پیدا کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے جانے چاہیے؟ میرا خیال ہے اس میں ہائر ایجوکیشن کو انوالو کر کے اسکول کالج میں انٹروڈیوس کروائیں, کیونکہ پڑھے لکھے بچے آگے آئیں. جیسا کہ آپ نے ابھی بات کی ہے یہ ہاکی لیگ کی, ہاکی لیگ بہت بڑا سورس بن سکتا ہے, کیونکہ اگر سال میں ایک دفعہ بھی کراتے ہیں اور لڑکا پورے سال میں اچھی ارننگ کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خود سپر فٹ رکھے گا. کیونکہ آپ دیکھیں دنیا میں وہی پلیئر نام پیدا کرتا ہے جو خود اپنا خیال رکھتا ہے. کوئی بھی فیڈریشن یا ٹیم مینجمنٹ اس کا کیئر نہیں کر سکتی. آپ جتنی مرضی پریپریشن کرا دیں, جتنی مرضی ٹریننگ کرا دیں, میں ساری رات جاگ کر گزار دیتا ہوں تو میں کبھی بھی پرفارم نہیں کر سکتا. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہاکی میں ہم انسینٹیوز انٹروڈیوس کروائیں. ہمارے پاس ٹیلنٹ ابھی بھی ہے, اس کی ڈائریکشن تھوڑی رائٹ اور لیفٹ ہے, اس کو اگر ہم اسٹریٹ ڈائریکشن دیں گے
تو میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ابھی بھی ہاکی کے پلیئرز پروڈیوس ہو سکتے ہیں۔ موجودہ پاکستان ہاکی فیڈریشن اس کھیل کی ریوائیول کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ اپنے سروائیول کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، اپنے فائدے اٹھانے کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں یہ جو موجودہ پریزیڈنٹ بریگیڈیئر خالد سجاد کھوکھر ہیں، یہ کامن ویلتھ گیمز پہ گئے ہیں، 25-30 لاکھ روپے انہوں نے اپنے اوپر خرچ کیا، اور جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کو ڈیلی الاؤنس دینے چاہیے تھے لڑکوں کو، وہ ان کو نہیں دیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 47 سے لے کے آج تک پہلی دفعہ آپ کے 8 پلیئر یو کے میں سلپ ہو گئے، انہوں نے واپس آنا پسند نہیں کیا۔ اگر ہم ہاکی اور کرکٹ کے کھلاڑیوں کی انکم کو کمپیئر کریں تو ایک کرکٹ پلیئر کو کیا ملتا ہے اور اس وقت ہماری جو نیشنل ٹیم کے پلیئر ہیں ہاکی کے، ان کو کیا ملتا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی ٹیم کا پلیئر ہے 4 ٹور کرے ایک سال میں، پاکستان میں تو اس کو 1000 روپے ایک دن کا ملتا ہے اگر وہ ٹریننگ کیمپ میں آئے۔ اگر وہ یورپ یا کہیں جاتا ہے تو وہ اس کو $100 ہیں یا $150 ہیں، تو ہمارا ٹور 10 دن کا ہوتا ہے میکسیمم، 15 دن کا بھی ٹور نہیں ہوتا، تو اس کو $1000 مل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے سال میں $5000 سے زیادہ انکم نہیں ہے اگر ہم ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ تو کرکٹ کا تو آپ کو خود پتہ ہے کہ بہت زیادہ ہے ان کا، تو اگر ایک ٹور ہو مہینے کا 15 دن کا 30-30 40-40 لاکھ روپے ہے ان کے، تو جو ریٹائرڈ پلیئر ہیں ان کو جو دیتے ہیں پینشن وہ ہماری سیلریوں سے زیادہ ہے، تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ہاکی گراؤنڈ کی ویرانیاں دیکھ کر کیا سوچتے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیں سندھ گورنمنٹ ہے، پنجاب گورنمنٹ ہے، 20-20 25-25 کروڑ کے گراؤنڈ لگا دیے۔ آپ دیکھیں آپ نے گراؤنڈ وہاں لگانا ہے جہاں اس کی یوٹیلائزیشن ہو۔ ابھی سیالکوٹ میں ایسٹرو ٹرف لگائی ہے، ایک بھی ٹورنامنٹ نہیں ہوا، ایک بھی نیشنل چیمپئن شپ نہیں ہوئی، اس کو 10 سال ہو گئے ہیں، وہ پڑی سڑ گئی ہے، گل گئی ہے۔ تو ہمیں چاہیے الائڈ فیسلٹیز کے ساتھ ہم ایسٹرو ٹرف لگائیں جہاں دوسرے شہروں سے ٹیمیں آئیں، رہیں، کھائیں، پئیں اور کھیلیں۔ 1 یا 2 گراؤنڈوں کو آباد کریں، کیونکہ آپ کے پاس کوانٹٹی ہے ہی نہیں، تو کوانٹٹی اگر آپ انہانس کریں پھر آپ اپنا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو بھی ایکسپینڈ کر سکتے ہیں۔ خواتین کھلاڑیوں کو ہاکی کی ٹپس دیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایسے ڈربل کرنا، ایک سپاٹ پہ نہیں رہنا، ٹھیک ہے؟ یہ سر آپ بتائیں، آپ مطلب ٹریننگ کس طرح سے کرتے تھے؟ ہم نے تو بہت ٹف کی ہوئی ہے، وہ اتنی ٹف آپ ٹریننگ نہیں کر سکتے، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرق ہوتا ہے۔ ٹریننگ سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ ہاکی سینس، ہاکی برین۔ اگر آپ میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی، جتنی مرضی آپ ٹریننگ کریں آپ اچھے پلیئر نہیں بن سکتے۔ پھر دیکھیں جیسے آپ کو کوئی بال پھینک رہا ہے نا آپ کی طرف، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہاکی کے کس حصے سے آپ نے بال روکنی ہے، پتہ ہے یہ بات آپ کو؟ یہ جو ایریا نا، یہ بے شک لیفٹ سے روکو یا رائٹ سے، بس اس ایریے پہ بال کو روکنا ہے، کیونکہ اس حصے کا جو ریباؤنڈ ہے نا وہ سب سے کم ہے۔ اگر بال یہاں لگے گی وہ آپ بال کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ویمن ہاکی پلیئرز کے ساتھ میچ بھی کھیلا۔ فارمل کیپٹن رہ چکی ہوں پاکستان وومن ہاکی ٹیم کی، اور 2013 میں نے پاکستان کی پہلی اکیڈمی اپنی مدر کے نام سے سٹارٹ کی، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو ان کی یاد میں۔ مجھے 10 سال ہو گئے یہ اکیڈمی چلاتے ہوئے، لیکن جو میں نے بچیوں پہ کام دیکھا ہے بہت زیادہ بندے آئے ایز اے سیکٹری، لیکن ٹو بی آنیسٹلی یہ نہیں کہ آج سامنے یہ کھڑے ہوئے، میں حلفاً آپ کو یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ جو ٹورنامنٹ، میچز، امپائرنگ، کوچنگ کورس شہباز صاحب کے دور میں ہمیں دیکھنے کو ملے، وہ ٹو بی آنیسٹلی کسی اور ٹائم میں نہیں ہمیں ملے۔ انہوں نے بچیوں کو بلکہ پروموٹ کیا، اپنی بچیاں سمجھ کے ان کو ویسے ہی مواقع، جو ہم بات کرتے نا مردوں کے شانہ بشانہ، وہ اصل ٹائم ہمیں شہباز صاحب کے دور میں دیکھنے کو ملا ہے۔ اور میں یہ بات کسی بھی پلیٹ فارم میں کہنے سے نہ پیچھے ہٹوں گی اور ہمیشہ یہ بات کروں گی، اور میں حکومت سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز وومن ہاکی کو بچائیں۔ یہ ہمارا قومی کھیل ہے، جتنا یہ میلز کے لیے ضروری ہے اتنا ہی حق جو ہے وہ ہماری فیمیل پلیئرز کے لیے بھی ہے۔ اور میں حکومت سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایسے بندے جو ان چیزوں کا احساس کرتے ہیں ان کو آگے آنا چاہیے، جن کو اپنی ذات سے کوئی لینا دینا ہے، جو ٹرو ہاکی لورز ہیں ان کو پلیز یہ جگہ دی جائے تاکہ وہ آنے والی نسلوں کو سنوار سکیں اور پاکستان کا جو نام جو ہے اس کو زندہ رکھ سکیں۔ 1994 کے ورلڈ کپ کی یادیں تازہ کیں۔ آپ
آپ کے پاس ایوارڈز تو بہت زیادہ ہیں، لیکن جو اس وقت سامنے پڑے ہوئے ہیں ذرا ان کا تعارف تو کروائیں نا جی. ویسے تو میں 10 سال ڈفرینٹ ٹورنامنٹس میں مین آف دی ٹورنامنٹ ہوا ہوں. یہ جو ٹرافی ہے یہ 5 کانٹیننٹس کا ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا، 5 بر اعظموں کا جی، اور اس میں بھی میں مین آف دی ٹورنامنٹ ہوا تھا. تو یہ اللہ کا کرم اور شکر ہے. اور یہ جو ایوارڈ ہے یہ سب سے بگیسٹ سول ایوارڈ ہے ہلال امتیاز. پرائڈ آف پرفارمنس تو مجھے ڈیورنگ کیریئر مل گیا تھا. جو ہلال امتیاز کا ایوارڈ ہے یہ جب 94 ورلڈ چیمپئن ہم ہوئے 95 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے مجھے دیا. شہباز سینئر سے ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوئی. اب تھوڑے ہلکے پھلکے سوال ہو جائیں. لو میرج کی یا گھر والوں کی پسند کو ترجیح دی؟ لو میرج. گھر میں فرینڈلی ہیں یا بچوں پر روب دبدبا ہے؟ بالکل بھی روب نہیں ہے. ان کو پرمیشن ہے، وہ الٹا مجھ پہ روب ڈال سکتے ہیں، کیونکہ میں نے ان کو جو تربیت دی ہے اس میں یہ ہے کہ اگر ان کے پیرنٹس غلط ہیں تو وہ پیرنٹس کو ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اگر وہ غلط ہیں تو وہ مانیں گے کہ وہ غلط ہیں. بڑا آزاد سا ماحول ہے. لاجیکلی جو بھی دوسرے کو ثابت کر دے کہ وہ غلط ہے تو اس کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. کبھی نجومی کو ہاتھ دکھایا؟ نہیں، میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا، کیونکہ مجھے ہر وقت زندگی میں یہی لگا کہ اللہ کافی ہے. پیسہ قسمت سے ملتا ہے یا محنت سے؟ 100% قسمت سے ملتا ہے. محنت سے جنت نہیں ملتی تو کیا ملنا ہے آپ کو. تو یہ نصیب کی بات ہے اور اللہ کے کرم کی بات ہے. کن چیزوں پر زیادہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں؟ ایک تو مہمان نوازی جو ہے وہ میری ہابی ہے. کھانا پینا میں اپنے اوپر کروں یا دوستوں پہ کروں مجھے بہت اچھا لگتا ہے. پھر یہ کہ مجھے اچھے کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے. گاڑی اچھی ہو یہ میری خواہش ہوتی ہے. بندہ لے سکتا ہے نہیں لے سکتا، لیکن بس مہمان نوازی جو ہے نا یہی سب سے بڑا شوق یہی ہے. کون سا کام ایسا ہے جو کیے بغیر گھر سے نہیں نکلتے؟ بیگم کے ساتھ ناشتہ کیے بغیر. اچانک چوٹ لگنے پر بے ساختہ منہ سے کیا جملہ نکلتا ہے؟ بس دیکھیں اسپورٹس میں بہت انجریز ہوتی ہیں. کبھی بھی کوئی چوٹ لگتی ہے تو ہمیں ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ ابھی ہمیں کم چوٹ لگی ہے، اللہ نے ہمیں بچا لیا ہے. جیسے 94 سڈنی ورلڈ کپ تھا، مجھے یہ ہیمسٹرنگ کی پرابلم ہوئی، میرا پچھلا مسل کھچ گیا، میں رونے لگ گیا. مجھے لگا کہ 94 ورلڈ کپ جو میرا ایک ڈریم ہے اس سے میں آؤٹ ہو گیا ہوں، کیونکہ ہیمسٹرنگ ایسی انجری ہوتی ہے کہ آپ ود ان 2 ویکس ریکور نہیں کر سکتے. تو اس کے لیے ہمارا ڈچ فزیو تھا، اس نے بہت ہارڈ ورک کی. پھر میں نے 3-3 4-4 گھنٹے ڈیلی سائیکلنگ کی، 4-4 5-5 گھنٹے میں نے سوئمنگ پول میں ٹائم گزارا، پول کے اندر سائیکلنگ کی. تو اللہ کا شکر ہے میں سیمی فائنل کے لیے ریکور کر سکا. بینڈیج کی اور میں کھیلا، فائنل بھی کھیل گیا. تو اس وقت بڑا ڈر تھا، افسوس تھا کہ شاید میں آؤٹ تو نہیں ہو جاؤں گا. اپنا موبائل نمبر کتنی بار تبدیل کر چکے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ جب سے میں نے موبائل لیا ہے میں نے چینج نہیں کیا. 20 سال ہو گئے ہیں، اور میرے خیال ہے جتنی زندگی ہے میری خواہش بھی ہوگی کہ میں نہ چینج کروں. کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہو سکی؟ وہ تو بہت ساری خواہشیں ہوتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس میں پھر آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے. بندہ سوچتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. تو دیکھیں جب اگر کوئی میری لائف کو دیکھے گا اور میں یہ کہوں بھی کہ میری کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ بلیو نہیں کرے گا، کیونکہ میں ورلڈ سٹار بنا، ورلڈ بیسٹ بنا، ورلڈ چیمپئن بنا. اچھی فیملی اللہ نے دی، اچھی اولاد اللہ نے دی، اور اولاد میں بھی دیکھیں فیمیل بھی اولاد، میل بھی اولاد، تو اچھی ہیلتھ، اچھی نوکری. تو اللہ کا شکر. جب آئینہ دیکھتے ہیں تو پہلا خیال دل میں کیا آتا ہے؟ یہ دیکھتا ہوں کہ شکر ہے یا اللہ میرے بال اچھے ہیں. آپ کی کس عادت سے بیگم صاحبہ بیزار رہتی ہیں؟ اگر ان کو آگے سے جواب دیا جائے تو. دوبارہ زندگی ملے تو کیا بننا پسند کریں گے؟ میں انسان بننا پسند کروں. اس بار کیوں نہیں بن سکے؟ کوشش کی نہیں بن سکا. کون سی چیز جو نشے کی حد تک پسند ہے؟ تاش، پلینگ کارڈز مجھے بہت پسند ہیں. پھر سنوکر مجھے بہت پسند ہے، میں کئی گھنٹے کھیل سکتا ہوں. اگر آپ کو چاند پر جانے کا موقع ملے تو کون سی 3 چیزیں ایسی ہیں جو ساتھ لے کر جانا چاہیں گے؟ میرا ذاتی خیال ہے کہ جس طریقے سے چاند پر جایا جاتا ہے، جس اکوپمنٹ میں جایا جاتا ہے، اس کے لیے میں اتنا بولڈ نہیں ہوں کہ میں چاند پر جا سکوں. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر. آپ یہ بتائیں کہ ان سربراہان مملکت نے سپورٹس کے لیے جو کام کیا ہے اس کے مطابق آپ ان کو 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے؟ چیئرمین تحریک انصاف 0، شہباز شریف 0، نواز شریف 0، آصف علی زرداری 0. ان شخصیات کے لیے ایک جملہ. اختر رسول آل ٹائم گریٹ. سمیع اللہ. فلائنگ ہارس. شہناز شیخ.
brilliant, حسن سردار, exceptionally good, خواجہ جنید, very good player, سہیل عباس, record holder, ریحان بٹ, good forward, آصف باجوہ, good forward, کلیم اللہ, outstanding, صلاح الدین, a world champion, منظور حسین جونیئر, artistic hockey player, منصور احمد. extraordinary goalkeeper. بہت بہت شکریہ سر, آپ کے ساتھ سارا دن گزارا, بہت اچھا لگا. Thank you very much.